صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ فرما رہے تھے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النبی الخاتم کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی جو بکریوں کو دودھ ملا، جو ان کے اونٹنی کو دودھ ملا، وہ اونٹنی تیز رفتار کے اندر چلی۔ وہ اس کا منظر کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی بدولت تھا، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تھا۔ وہ اونٹنی جو آتے ہوئے سب سے سست اور سلو تھی، لیکن جاتے ہوئے سب سے تیز رفتار پہ چل کے جا رہی تھی، یہ بدولت نبی علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ میں التماس کروں گا ادھر کے بیٹھے ہوئے احباب سے کہ سامنے تشریف لے آئیں تاکہ استاد جی کا بیان بھی شروع ہو جائے۔ اب دائیں بائیں دیکھنا تو اچھا نہیں لگتا کہ سامنے کی طرف آ جائے، کچھ جو ہے نا وہ آپ لوگ ادھر آگے آ جائیں، آگے کے سامنے کی طرف آ جائیں۔ اور اب آج کی ہماری محفل کے روئے دوام اور اس مسجد کے متولی، اس مسجد کے منتظم محکم استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ساجد دیوبندی صاحب، ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے کتاب سے ہمارے دلوں کو بلند فرمائے۔ لگتا ہے حضرات تھک رہے ہیں، تھکے تو نہیں؟ کیونکہ میں تو بیان کرتا ہوں، لمبا نہیں کرتا، لوگوں کی طبیعت کو دیکھ کر بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خطبہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد جیسے آپ لیں گے اس کے مطابق بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تھوڑا سا چلو بیان ہونا چاہیے۔ الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله
شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر وأنا أول من يقرأ باب الجنة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. दुरूद शरीफ पढ़ लेना बस। आप साइड पर हो जाओ सर। चलो टिका दो। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सारा कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। खुसूसन एक आयत मुबारका जो भी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये सारे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की तफसीर अहादीस से मुबारका है। किसी ने सवाल किया अफजल तरीन दुरूद शरीफ कौन सा है? अफजल तरीन दुरूद शरीफ वैसे तो हमारा अकीदा भी है, हमारी अकीदत भी है, हमारी मोहब्बत भी है और हमारा यकीन भी है। क्या है कि हर दा की दवा सब दा नहीं समझते होंगे। दा किसको कहते हैं? बीमारी, अरबी जुबान में बीमारी को कहते हैं। हर दा की दवा सल्ले वाला है। जिस घर में परेशानी बाम पर दुरूद शरीफ पढ़े। हमारे बुजुर्ग हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब बड़े पीर बुजुर्गों में से थे, औलिया में से थे। उनकी किताब फ़ज़ाइल अमाल है। बड़े उस्ताद भी थे और मुहद्दिस भी थे, शेख भी थे।
اور ان کے جو ہے لاکھوں پہلے ان کے مریدین بھی تھے، اپنے مریدین کو تاکید کرتے تھے، بڑے بڑے وظیفے بھی کرتا، لیکن ایک خاص ان کو تاکید یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف۔ اور اس درود شریف کے پڑھنے کی کیا صورت ہو، وہ فرماتے تھے کہ اپنے گھر کے اندر ہفتے میں کوئی دن آپ ایسا رکھ لیں جس میں اکٹھے سب بچے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں۔ ان کے شیخ ان کے خلیفہ مجاز سے حافظ صغیر احمد صاحب رحمہ اللہ ابھی بھی چمورجی میں بھی ان کا انتقال ہوا، خلیفہ تھے، تو ان کے پاس بھی کوئی جاتا تھا نا کہ اندر بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا تھا، گھر میں بڑی لڑائی ہے جی، گھر میں بڑے جھگڑے ہیں جی، نظر بد ہے جی، جادو ٹونا ہے جی، بندشیں ہیں جی، کوئی دنیا کی بات نہیں، ایسے بیماری وہ فرماتے تھے کہ اپنے گھر میں درود شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے عزیز سے ان کے پاس گئے تو حضرت جو تھے نا، ان کے ابھی بھی ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے استاد ہیں، مفتی علی صاحب دامت برکات اللہ، تو ان کے ابھی بھی مجلس ہوتی ہے، ایک جمعرات کو وہ گیٹوں پر درود شریف پڑھتے ہیں، آواز بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا ایسی ترتیب ہوتی ہے۔ تو ہمارے جب عزیز کے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت ایسے پریشانی ہے، تو انہوں نے کچھ گٹھلیاں رکھی ہوتی تھی، اگر موجود ہوں تو وہ ہدیہ بھی کر دیتے تھے۔ وہ گٹھلیاں انہوں نے ہدیہ کی، تقریباً 4000 یا جو ہے 5000 گٹھلیاں تھی، دانے تھے۔ فرمایا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تو اپنے گھر میں درود شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، درود شریف ہر دار کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میرا بیان سننے آئے ہیں، میں جمعہ بھی جہاں پر پڑھاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں بھائی آپ بیان سننے کے لیے نہ آئے، آپ سبق پڑھنے کے لیے سے، آپ کو میں سبق پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، آپ قرآن مجید کی آیت کا سبق پڑھیں گے، حدیث مبارکہ کا سبق پڑھیں گے، شاگرد بھی ہو جائیں گے، ساتھ دین کے طالب علم بھی ہو جائیں، طالب علم خدانے بھی طالب علم بن سکتے ہیں، لیکن آسان وہ بھی بن سکتے ہیں۔ دین کی بات کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانیاں ہیں گھروں میں، حالات بڑے دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، اور اتنی پریشانی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بتا نہیں سکتا، جوانی میں بوڑھا ہو رہا ہے، جوانی میں بوڑھا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں تو ہمیں بڑی دی جائے، لیکن اس نعمتوں کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر سے دور، اللہ کے دین سے دور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور، سنت مبارکہ یاد رکھتے ہوئے دین پورا ہو گیا 23 سالوں میں، 23 سالوں میں دین پورا ہو گیا۔ اب کسی کو اجازت نہیں چوں چلا کرنے کی، چوں چلا کرنے کی، چوں چلا فارسی کا لفظ میں کہ میں ایسے کر لوں، میں ایسے کر لوں جی، میری مرضی، میں سرکار سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کی، یاد رکھیں۔ اور آپ علیہ السلام سے جیسے صحابہ صحابیات نے محبت رکھی، ایسے ہی ہم نے زندگی گزارنا۔ جب باتوں میں ہمارا اختلاف ہے آپس میں بھائی بہنوں کا، ایسے نہیں ایسے کرنا، اس کی اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں گے، اس کی اختلاف کی وجہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا، تعلیم حاصل کرنی، سنت مبارکہ
وہ راستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے میں نے درود شریف پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، ہمارا عقیدہ ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین، روئے زمین پر فرشتے پھرتے، فرشتے یہ کہتے ہیں جی ڈرون پھرتا ہے جی، وہاں پر یہ فلاں جی ایسے پھرتے ہیں فلاں چیزیں جی، بھئی یہ تو پہلے سے کام ہو چکا جی، کام آپ کی بات کو ایسے کر لیں گے، محفوظ کر لیں گے فلاں کو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جی مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک جا ہے، زمین و آسمان کے درمیان ایسا نظام بنایا ہے، کسی بندے نے گھر میں بیٹھے بستر پر بیٹھے کہہ دیا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے فرشتہ آیا اور روزہ رسول پر سلام پیش کرتا ہے، کہتا یا رسول اللہ آپ نے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یہ لفظ لکھا ہوا یاد رکھے گا، کتابوں میں لکھا ہوا یہ علامہ شافعی رحمہ اللہ جی کے نظرات نے یہ بات لکھی ہے کہ کیسے جا کے فرشتہ پیش کرتا، ویسے ہی سلام آ گیا نہیں، فرشتے کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے پڑھا، فلاں بن فلاں نے پڑھا، وہ جا کے واپس درود و سلام پیش کرتا ہے، وہاں پر درود و سلام پڑھا۔ اس درود شریف کی برکت سے ہماری بخشش، ہماری نجات ہے۔ اور درود شریف پڑھنا کیسے ہے، جیسے پڑھنا یاد رکھے، پڑھنا کیسے ہے، افضل درود شریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی وکیل صاحب نے میرے سے پوچھا کہ قرآن مجید میں کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، افضل ترین درود شریف کون سا ہے؟ حدیث کی کتابیں کھولی جائے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ افضل ترین درود شریف درود ابراہیمی ہے جو میں نے اور آپ نے پڑھا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں مولانا صاحب کر سکتے تھے کہ جی میں یہ کہتا ہوں یہ افضل درود شریف ہے، نہیں آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ درود شریف جیسے بتایا حدیث مبارکہ ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں، 10 گناہ، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، لیکن افضل ترین درود شریف ہے۔ ہر دعا کی نماز صلی علی محمد صلی علی محمد، کوئی پریشانی نہیں، آپ کے گھر میں نور، آپ کے بستر پہ نور، جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی دکان میں نور اور رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ برکتیں تو رحمتیں ہے ہی ہیں، لیکن یہ میں ہمیں بھی دین کے مطابق چلنا یاد رکھیں۔ میں سوچ رہا تھا آپ کو کیا بات بتاؤں گا، کیا سیکھوں گا۔ ہم نے کیمرے لگایا، صبح میں دیکھ رہا تھا نماز میں، جناب میں 3 لوگ تھے، امام صاحب تھے، 3 لوگ پیچھے تھے، ایک پیچھے جو تھا وہ سنتیں پڑھ رہا ہوگا، بس اتنے تھے اس بستی کے۔ اس بستی میں اتنے لوگ ضرور ہیں کہ مسجد بن جاتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اس کے لیے وقت نکالو، تمہاری گھر آباد ہو جائے گا۔ چمٹ چمٹ کے نہ ہو جائے گھروں میں، بس دکانوں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے نہ دو، اللہ کے گھر آ کر بیٹھو، اللہ تمہارے دے گا۔ اللہ کے گھر آؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ کے مہمان بن جاؤ گے نا، میرے تھوڑے مہمان آ۔ ایک تو قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، دوسرا سنت مبارکہ پر عمل کرنا، یاد رکھیں گے۔ کسی سے بھی پوچھنا آپ نے یہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات پوچھتا ہوں کہ بندے کا والد فوت ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کلوں کے اوپر کیا پڑھتے ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی کالے چنے لے آؤ، کالے چنے۔ اب تو وہ نہیں رہے زمانہ، اب پل کا زمانہ آ گیا، لیکن کالے چنے پڑھتے تھے۔ اس نے کہا مولوی صاحب مسئلہ کیا کہتا ہے کہ کتنے کو چنے ہونے چاہیے؟